اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام باقر صادق رحمۃ اللہ علیہ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تجھ کو حق تعالیٰ کے مطالعے سے غافل کرے وہی تیرا طاغوت ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تجھ کو حق تعالیٰ کے مطالعے سے مطلب اس کے غور و فکر سے غافل کرے، اس کے اسٹڈی کرنے سے غافل کرے، وہی تیرا طاغوت ہے یعنی شیطان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے یہ بھی فرمایا کہ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ ما سوا اللہ سے کنارہ کش ہو گیا، اس لیے کہ جو شخص خدا سے واصل ہو جاتا ہے اس کے دل میں کسی غیر کی کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بارے میں خود تعریف فرمائی تھی، چنانچہ آپ کا قول ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سب سے بہتر زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ میرا زمانہ۔ اس کے بعد وہ زمانہ جو اس سے متصل ہے، پھر وہ جو اس کے بعد آئے گا، یعنی دور صحابہ، دور تابعین و تبع تابعین۔ حضرت اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وحدت میں سلامتی ہے۔ وحدت میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، اپنے اس تھوڑی سی دنیا پر جو تجھے دین کی سلامتی کے ساتھ حاصل ہوئی اس پر قناعت کر۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چیز میں رضائے الہی ہے کہ جس دل میں نفاق کا غبار تک نہ ہو، یعنی جس دل میں نفاق کا غبار نہیں ہو اس میں رضائے الہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث یہ بھی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے، یعنی نیت مومن کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے عمل سے افضل ہے۔ اگر عمل نہیں بھی ہوا لیکن نیت ہے تو بہتر ہے۔ حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنے دل کو حرص کی کوٹری اور اپنے پیٹ کو حرام کی گٹھری نہ بنانا۔ اپنے دل کو حرص کی کوٹری مانے لالچ کی کوٹری اور اپنے پیٹ کو حرام کی گٹھری نہ بنانا، مطلب حرام نہ کھانا۔ حضرت ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ میری پونجی خدا کی رضا اور لوگوں سے بے نیازی ہے۔ میری یہی پونجی ہے کہ میں خدا کی رضا کو تلاش کروں اور لوگوں سے بے نیاز رہوں، مطلب لوگوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہو۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جس میں مجھے خدا کا جلوہ نظر نہ آیا ہو۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ صفحہ نمبر 145 پر کشف المحجوب میں درج ہے کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جس میں خدا کا جلوہ نظر نہ آیا ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث شریف ہے کہ جسے قاضی بنایا گیا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ جسے قاضی بنایا گیا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، مطلب قاضی بننا بہت ہی بڑا مشکل کا کام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ السکون الحرام علی قلوب الاولیاء، یعنی خدا کے دوستوں کا دل ہرگز ساکن نہیں ہوتا، یعنی وہ ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے دوستوں کے قلب جو ہوتے ہیں وہ سکون میں نہیں رہتے ہیں۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ داتا گنج حضوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں یوں رقم تراز ہیں کہ خلق سے کنارہ کشی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود سے کنارہ کش نہ ہو جائے، اور جب خود سے کنارہ کش ہو جائے گا تو تمام خلق سے کنارہ کشی حاصل ہو جائے گی۔
حضرت باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اہل محبت کے نزدیک جنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ تو اپنی محبت میں ہی مستغرق اور شائدہ رہتے ہیں۔ حضرت باعزت بستامی کہتے ہیں جو شخص محب صادق ہے وہ بقائے محبت میں کامل طور سے فنا ہو جائے، کیونکہ اس کی فناہی میں محبت کی بقا ہے۔ یہ بات صفحہ نمبر 166 پر کشف المحجوب میں درج ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ یہ حضرت باعزت بستامی کا ہی قول ہے کہ جو شخص محب صادق ہے وہ بقائے محبت میں کامل طور سے فنا ہو جائے، کیونکہ اس کی فناہی میں محبت کی بقا ہے۔ حضرت باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو غیبی صدا ملی کہ اے باعزید، جب تم نے اپنے آپ کو نہ دیکھا اور سارے عالم کو دیکھا، جب تم نے اپنے آپ کو نہ دیکھا اور سارے عالم کو دیکھا تو مشرک نہ ہوئے۔ جب تم نے اپنے آپ کو نہ دیکھا اور سارے عالم کو دیکھا تو مشرک نہ ہوئے، لیکن جب تم نے سارے عالم کو نہ دیکھا اور اپنے آپ پر نظر رکھی تو اب تم مشرک ہو گئے۔ میں نے اسی وقت اس خیال سے توبہ کر لی، باعزت بستامی فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے توبہ کی اور اپنی ہستی کو دیکھنے سے بھی توبہ کی، اپنے ہستی کو دیکھنے سے بھی توبہ کی۔ کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 167 پر داتا گنج ہزویری رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے کو درج کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی دین میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی دین میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو مختلف حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، مگر کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 168 پر داتا گنج ہزویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ عالم کا سونا عبادت ہے اور جاہل کا جاگنا معصیت ہے، یعنی گناہ ہے۔ یعنی اللہ والے کہتے ہیں کہ جو علم رکھنے والا انسان ہے، عالم کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگری ہولڈر عالم ہو تبھی عالم ہے، وہ نہیں۔ عالم کا سونا مطلب جو علمداں ہے، علم والا ہے، علم کا جاننے والا ہے، اس کا سونا عبادت ہے۔ اور جو جاہل ہے، بھلے ڈگری ہولڈر ہو لیکن اس کو بھی جاہل کہا جا سکتا ہے۔ جو جاہل ہے اس کا جاگنا گناہ ہے، یہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ حضرت حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے ہو کے رہو ورنہ خود نہ رہو، کن للہ الا فلا تکن، کن للہ الا فلا تکن۔ کہتے ہیں کہ خدا کے ہو کے رہو ورنہ خود نہ رہو، رہو تو خدا کے ہو کے رہو ورنہ نہیں رہو۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اے فرزند، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو چھوڑ دے، اور اگر بزرگی چاہتا ہے تو آخرت کے انعام و اکرام کے خواہشوں کے گلے پر چھری پھیر دے۔ یہ بھی صفحہ نمبر 169 پر کشف المحجوب میں ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دنیا چھوڑ دے، اور بزرگی چاہتا ہے تو آخرت کو چھوڑ دے۔ حضرت احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنے فقر کی عزت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھو، اپنے فقیری کی جو عزت ہے، اپنے فقیری کی جو جاہ و جلال ہے، اس کی جو اسٹیٹس ہے، اس کو لوگوں سے کیا رکھو؟ پوشیدہ رکھو۔ حضرت احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب حضرت عسکر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بزرگ ہیں، آپ کا قول ہے کہ درویش کی غذا وہی ہے جو اسے مل جائے، اور اس کا پہننا وہی ہے جس سے ستر پوسی ہو جائے، اور اس کا مکان وہی ہے جہاں ٹھہر جائے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عسکر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہ درویش کی غذا وہی ہے جو مل گیا سو کھا لیا، وہ غذا ہو گیا، جو مل گیا سو پہن لیا، وہ کیا ہو گیا؟ لباس ہو گیا، اور جہاں رہ گئے، جہاں ٹھہر گئے، وہی مکان ہو گیا۔ نہ تو کھانے کی الگ سے وشیش خواہش، زیادہ خواہش، نہ پہننے کے لیے کچھ زیادہ دوڑ دھوپ، اور نہ ہی
رہنے کے لیے مکان کی زیادہ چنتا ہوتی ہے درویشوں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ الفقر وطن الغیب، یعنی کہ فقر غیب کا وطن ہے۔ فقر کیا ہے؟ غیب کا وطن ہے، یعنی درویش کا کھانا پینا، قربت، لباس، تقوی، مجاہدہ، اور اس کا وطن غیب اور انتظار وصل ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث کا مفہوم یہی ہے، الفقر وطن الغیبہ، یعنی فقیر کا جو وطن ہوتا ہے وہ غیب میں ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ضرور ہے لیکن اس کی جو نگاہ ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے؟ غیب پر ہوتی ہے۔ اس کا سارا معاملات جو ہوتا ہے غیب سے ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کی غیب سے جو ہے ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی زندگی بھی گزرتی رہتی ہے۔ یہ حدیث کو نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 186 پر کشف المحجوب میں۔ میرے نزدیک جوان مردی یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے اسے نہ خود دیکھے اور نہ خود اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ایک قول ہے کہ میرے نزدیک جوان مردی یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اسے نہ خود دیکھے اور نہ خود اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔ مطلب عمل تو کرے لیکن اس پر نظر نہیں رکھے کہ میں کر رہا ہوں، اور اس کو بار بار یہ نہیں سمجھے کہ میرے دوارا ہو رہا ہے، میرے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے عارفوں کے دلوں کو ذکر کی جگہ اور زاہدوں کے دلوں کو توکل کی جگہ اور توکل کرنے والوں کے دلوں کو رضا کی جگہ اور درویشوں کے دلوں کو قناعت کی جگہ اور دنیا داروں کے دلوں کو حرص کی جگہ قرار دیا ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے عارفوں کے دلوں کو ذکر کرنے کی جگہ بنا دیا اور زاہدوں کے دلوں کو توکل کرنے کی جگہ بنا دیا، اور توکل کرنے والوں، بھروسہ کرنے والوں کے دلوں کو رضا کی جگہ بنا دیا، اور درویشوں کے قلب کو قناعت کی جگہ بنا دیا، اور دنیا والے لوگوں کے دلوں کو کیا بنا دیا؟ حرص، لالچ اور غلاظت کی جگہ بنا دیا۔ یہ تھے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ہی کا قول یہ بھی ہے کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفس کے عارف ہوتے ہیں، دوسرے حق کے عارف ہوتے ہیں۔ لیجیے، عارف بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں، ایک نفس کے عارف اور دوسرے حق کے عارف۔ اگر وہ اپنے نفس کے عارف ہوں گے تو ان کا مشغلہ ہوگا کیا؟ ریاضت و عبادت اور مجاہدہ۔ اگر وہ نفس کے عارف ہوں گے تو ان کا مشغلہ ہوگا عبادت و ریاضت و مجاہدہ، اور اگر وہ رب کے عارف ہوں گے تو ان کا مشغلہ ہوگا خدمت اور طلب رضا۔ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی عارف نفس کی نظر عبادت و ریاضت اور درجہ و مقام حاصل کرنے پر ہوتی ہے، جبکہ عارفان حق کی نظر اس پر نہیں ہوتی ہے۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ صفحہ نمبر 192 پر کشف المحجوب میں درج کیا گیا ہے، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جو بہت ہی قیمتی اور قابل غور ہے۔ اور اسی کے بارے میں آگے لکھتے ہیں کہ عارفان حق کی نظر اس پر بالکل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود سب کچھ ہو جائیں۔ یعنی عارفان حق کی نظر عبادت اور ریاضت پر نہیں بلکہ محبوب پر ہوتی ہے، اور ان کی رضا جوئی اور قربت و وصل کی طرف ہی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 192 پر یہ بات ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے کشف المحجوب میں۔ حضرت احمد بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سو دیکھیے، نافع ترین درویشی وہ ہے کہ جس کے ذریعے تم صاحب جمال بن کر اس سے راضی رہو۔ نافع ترین درویشی کیا ہے؟ ویسی درویشی نافع ترین درویشی ہے جس کے ذریعے سے تم صاحب جمال بن کر اس سے راضی رہو، مطلب جمال والا بن جاؤ، صاحب جلال مت بنو بلکہ صاحب جمال بن جاؤ، تمہارے وجود سے جمالیت کا نمودار ہو نہ کہ جلالیت۔ یہ بھی حضرت احمد بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صاحب جمال بنو، اور یہی سنت رسول بھی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی کو سکون قلب کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں طمع کو جگہ بالکل بھی نہ دے۔
اگر دل میں حرص و طمع اور لالچ ہو تو سکون قلبی آپ کی چلی جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں؟ نبیوں کا کلام حضور حق کی اطلاع دیتا ہے اور صدیقوں کا کلام مشاہدے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صدیقوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ مشاہدہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور نبیوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ حضور حق کا اطلاع دیتا ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد کرتے ہیں کہ جو شخص ہر چیز کو خدا کی طرف سے جانتا اور سمجھتا ہو وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ملک اور ملک دونوں کا قیام مالک کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ جو شخص ہر چیز کو خدا کی طرف سے جانتا اور سمجھتا ہو وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہی ہو جاتا ہے، مطلب اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہر حال میں۔ حضرت احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ عارف کا عزم اور ارادہ اپنے مولا کی طرف ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کی طرف وہ مائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ حضرت احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کا عزم اور ارادہ اپنے مولا کے ہی طرف ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کی طرف اس کا من بالکل مائل نہیں ہوگا، چاہے وہ مقام، مرتبہ اور کرامت ہی کیوں نہ ہو اور بصارت ہی کیوں نہ ہو، بالکل عارف کا عزم و ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ مولا کی طرف ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 204 کشف المحجوب۔ حضرت شاہ شجاع کرامانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی بھی سنیے کہ صاحب فضیلت کو اس وقت تک فضیلت ہے جب تک وہ اپنی فضیلت کو نہ دیکھے، جب اسے دیکھ لیا تو اب اس کی فضیلت نہیں رہی۔ ایسا ہی صاحب ولایت کے لیے اس وقت تک ولایت ہے جب تک وہ اس کی نظر سے پوشیدہ ہے، جب اس کی نظر اس پر پڑ گئی تو اب اس کے لیے کوئی ولایت نہیں بچی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون تھے؟ حضرت شاہ شجاع کرامانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو پائے کے بزرگ ہوئے ہیں، جنہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی فرمایا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب فضیلت کو اس وقت تک فضیلت ہے جب وہ اپنی فضیلت کو نہ دیکھے، اور صاحب ولایت کو اس وقت تک ولایت ہے جب تک اس کے نظر سے پوشیدہ ہے۔ جہاں اس کے نظر میں آ گیا، اپنی ولایت کو خود سے دیکھ لیا، ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر کرے گا اس کو، اس کی ولایت بھی ختم، اس کی فضیلت بھی ختم۔ حضرت محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عارف وہ ہے جو ادائے شریعت میں کوشاں اور اپنے نبی کا پیروی کی سب سے زیادہ خواہش مند ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عارف وہی ہے جو ادائے شریعت میں کوشش کرتا رہے کہ شریعت اس کی جو ہے مکمل ہو، شریعت کی پابندی ہو سکے جہاں تک ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے وہ ہمیشہ خواہش مند رہتا ہو۔ یہ حضرت محمد بن فضل بلخی کہتے ہیں۔ حضرت ابو العباس احمد بن مشروق فرماتے ہیں اگر خوشی اور مسرت خدا کے سوا کسی اور سے ہے تو اس کی یہ خوشی اور مسرت دائمی غم کا وارث بناتی ہے، اور جس کا لگاؤ خدا کی خدمت و عبادت سے نہ ہو تو اس کا یہ لگاؤ دائمی وحشت کا کام کر دیتی ہے۔ حضرت ابو العباس احمد بن مشروق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر خوشی اور مسرت خدا کے سوا کسی اور سے ہے، یعنی خدا کے سوا اگر کسی اور شے سے آپ کی خوشی اور مسرت کا معاملہ جڑا ہوا ہے تو یہ آپ کو ہمیشہ ہمیش کے غم میں مبتلا ضرور کر دے گی، اور جس کا لگاؤ خدا اور خدمت عبادت سے نہیں ہو تو اس کا یہ لگاؤ ہمیشہ کیا کر دے گا؟ آپ کی زندگی میں وحشت پیدا کر دے گی۔ اس لیے زندگی کو عبادت میں لگائیے، ورنہ زندگی کیا بن جائے گا؟ وحشت اور ہولناکیوں کا مرکز بن جائے گا۔ حضرت ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیعتوں کی مرغوبات سے چین و راحت پانے والا شخص درجات حقائق سے محروم رہ جاتا ہے۔ طبیعتوں کے مرغوبات سے چین و راحت پانے والا شخص درجات حقائق سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو العباس احمد یہی فرماتے ہیں کہ طبیعت اور مزاج کے طرف اگر ہمیشہ رہیے گا، جو من میں آئے گا سو کیجیے گا، اور اس میں اگر کھوئے رہیے گا چین و راحت و آرام میں،
تو درجات اور حقائق آپ کو نہیں مل پائے گی، پھر آپ کیا ہو جائیے گا؟ نفس پرستی میں گرفتار ہو جائیے گا، حق پرستی کو نہیں پہنچ پائیے گا۔ حضرت ابو الاسحاق ابراہیم بن احمد خاص رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ سارا علم دو کلموں میں جمع ہے، ایک یہ کہ اللہ نے جس چیز کا اندیشہ دل سے اٹھا دیا ہو اس میں تکلف نہ کرو، دوسرے یہ کہ جو کچھ تمہیں کرنا ہے کہ جو فرائض ہیں اسے ضائع نہ کرو، یعنی تقدیر میں تکلف نہ کریں اور حکم کی بجاوری میں کوتاہی بھی نہ کریں، یہی اس کا مفہوم ہوا۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خاص کے قول کے مطابق کیا کرنا چاہیے کہ تقدیر میں تکلف نہ کریں اور حکم کی بجاوری میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ سارا علم دو کلموں میں جمع ہے، ایک یہ کہ اللہ نے جس چیز کا اندیشہ دل سے اٹھا دیا ہے اس میں تکلف نہ کرو، یعنی وہ تقدیر ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ تمہیں کرنا ہے جو فرائض ہیں اسے ضائع نہ کرو، جو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گی اور جو ڈیوٹی ہے کرنے کا اسے کرنا چاہیے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہی ہوا۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، سو بھی ذرا سنتے چلیے۔ جب تمہارا جسم تم سے سلامتی پائے تو جان لو کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا، اور جب لوگ تم سے محفوظ رہیں تو جان لو کہ تم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اس پر غور کیا جائے کہ جب تمہارا جسم تم سے سلامتی پائے، مطلب تمہارا جسم کمفرٹیبل فیل ہو، سلامت رہے، تو جان لو کہ تم نے اس کا کیا کیا؟ حق ادا کر دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اس حدیث کے مترادف یہ بات آپ نے فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تمہارا حق ہے، ایسی ایک حدیث ہے۔ اسی کے مطابق فرماتے ہیں کہ جب تمہارا جسم تم سے سلامتی پائے، مطلب تمہارا جسم بھی سلامت ہو، سلامت رہے، اس کے لیے تم ہی کو کوشش کرنی ہے، یعنی کہ اپنے جسم کو سڑنے گلنے کے لیے چھوڑ دیا اور بڑے لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا جسم تم سے سلامتی پائے، فٹ رہو، تو جان لو کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا، اور جب لوگ تم سے محفوظ رہیں، لوگوں کو تم سے کوئی خطرہ نہیں ہو، تب جان لو کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہم سے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ہم نے لوگوں کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور ہمارا جسم بھی طرح طرح کی بیماریوں سے گرست ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، جسم کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ صفحہ نمبر 230 پر کشف المحجوب میں درج ہے۔ حضرت ابو محمد بن جعفر بن نصیر خالدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ متوکل وہ ہے کہ اس کے دل میں وجود اور عدم برابر ہو۔ بہت بڑی بات ہے، وجود اور عدم دونوں برابر ہوں تب جا کر کے آدمی وہ متوکل ہوتا ہے۔ متوکل کا مطلب یہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ بھروسہ کرتے ہیں، ایسا کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے دل میں وجود اور عدم برابر ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہو تو بھی ٹھیک، نہیں ہو تو بھی ٹھیک۔ ایسا سوچ اور ایسا دل کی کیفیت اگر اس جگہ پر پہنچ گئی ہو تب صحیح معنوں میں وہ آدمی کیا ہے، یقین کامل والا بھی ہے اور متوکل بھی ہے اور ایمان والا بھی مانا جائے گا اس کو۔ یہ صفحہ نمبر 234 پر درج ہے۔ حضرت ابو محمد بن جعفر بن نصیر خالدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بزرگوں کے تحقیقات میں ان بزرگوں کا نام لکھنا پڑتا ہی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ایسے ایسے بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام و نشان دھیرے دھیرے لوگ مٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اسلام کی گہرائیوں سے مطالعہ کیا اور اسلام کے حقیقی معنوں میں ڈوب کر اس کے مقصدیتوں کو پایا اور منزل و مقصود تک پہنچے۔ یہ حقیقی اسلام کے بانی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے باتوں پر غور و خوض ضرور کرنا چاہیے۔ اب ہے حضرت ابو علی محمد بن قاسم دورباری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ مرید وہ ہے جو اپنے لیے کچھ نہ چاہے، سبحان اللہ، بجز اس کے کہ جو اللہ اس کے لیے چاہے۔ اب مرید کی پریبھاشا آج کے ڈیٹ میں کیا ہے، مرید کا مطلب کچھ اور ہو گیا آج کے زمانہ میں، جبکہ حضرت ابو علی محمد بن قاسم کیا کہتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو اپنے لیے کچھ نہیں چاہے، اس کے لیے جو اللہ چاہے اسی پر وہ اکتفا کرے۔ اور مراد کون ہے، مراد وہ ہے جو دونوں جہان سے بجز خدا کی کسی چیز کو نہ چاہے، دونوں جہان سے
बजुज़ खुदा के कुछ नहीं चाहे वो मुराद है, और मुरीद वो है जो अपने लिए कुछ न चाहे। यानी अगर कुछ चाहे तो वो मुराद कहलाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं चाहे तब जाके वो मुरीद कहलाएगा। बहुत बड़ी बात है। सफ़ा नंबर 234। हज़रत अबुल अब्बास कासिम बिन मेहदी सैयारी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, सो जरा देखिए। तौहीद यह है कि दिल में हक ताला के सिवा किसी दूसरे का तसव्वुर ना हो। तौहीद क्या है? तौहीद यह है कि दिल में हक ताला के सिवा किसी दूसरे का तसव्वुर ना हो, ये तौहीद है। हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह कछौछा वाले की बात अब सुनते चलिए। जो शख्स मेरी कब्र पर हाजिरी देगा इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी होगी, उसका अंजाम अच्छा होगा, वो बख्शा जाएगा और दोज़ख की आग उस पर हराम होगी। सुभान अल्लाह। हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह कछौछा वाले बहुत अच्छा बसारत देते हैं। रसालाए किबरिया और कुतुबल मशाइख के सफ़ा नंबर 27 पर यह बात मुझे मिली कि जो शख्स मेरी कब्र पर हाजिरी देगा इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी होगी, उसका अंजाम अच्छा होगा, वो बख्शा जाएगा और दोज़ख की आग उस पर हराम होगी। सुभान अल्लाह। हजरत सैयद शाह मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ये भी कछौछा के हैं। मंगल के दिन पर्दा फरमा गए। कौन? हजरत सैयद शाह मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ये भी कछौछा के ही हैं, और ये भी अशरफिया सिलसिला के बुजुर्ग हुए हैं। मंगल के दिन क्या हुआ? पर्दा फरमा गए थे। जब जनाजा को लेकर लोग जा रहे थे तब किसी पंसारन ने इतना कहा कि अब बुजुर्ग लोग मंगल को भी मरने लगे हैं। ये सुनकर हजरत सैयद शाह मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह उठकर बैठ गए और पूछा कि उसे बुलाकर लाओ, उससे पूछा जाए। पंसारन से दरियाफ्त किया गया कि बुजुर्गों को किस दिन मरना चाहिए, तुम्हें बता दो। तो उसने जवाब दिया कि जुमा को, जुमरात या जुमा को मरना चाहिए बुजुर्गों को। चुनांचे आप वापस हो गए और कफन पहने रहे, यहाँ तक कि जुमा को फिर पर्दा फरमाया। सफ़ा नंबर 35 कुतुबल मशाइख। ये फर्जंद थे नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह के। ये जिनका वाक़या है, ये फर्जंद कौन है? हज़रत नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह के हैं, जो हज़रत अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हुए। हज़रत नूरुल ऐन साहब ये उनके फर्जंद में से हैं। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अशरफ जिनका ये वाक़या था कि ये पर्दा फरमाने के बाद भी दोबारा फिर से उठ बैठे और दोबारा उस औरत के फरमाइश के मुताबिक जुमा को आपने जो है वसाल फिर से फरमाया। ये अल्लाह वालों की बातें हैं। हज़रत अबू उस्मान सईद बिन सलाम मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दुर्वेशों की सोहबत पर तवंगरों की हमनशीनी को तरजीह देता हो, दुर्वेशों की सोहबत पर तवंगरों की हमनशीनी को तरजीह देता हो, मतलब ये समझता हो कि मालदार लोग ज़्यादा बेहतर हैं, दुर्वेश का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, मतलब कोई अहमियत नहीं देता हो, तो अल्लाह ताला उसको दिल की मौत में मुब्तला कर देता है। दिल की मौत का मतलब हार्ट के प्रॉब्लम में वो फंस जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज में कौन लोग फंसते हैं? हज़रत अबू उस्मान सईद बिन सलाम मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जो लोग दुर्वेशों को हल्के में लेते हैं और मालदारों को बहुत भारी समझते हैं, वैसे लोगों को अल्लाह ताला क्या करता है? हार्ट अटैक से मौत देता है। कहने का मतलब यह हुआ। सफ़ा नंबर 237 कशफुल महजूब के हवाले से हज़रत अबू अली बिन हुसैन बिन मोहम्मद दक्काक रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी सुनिए भाई, कि जो भी हक ताला के मासिवा किसी और से उन्स रखे, मतलब मोहब्बत रखे, वो अपने हाल में कमज़ोर है, और जो उसके गैर की बात करे वो अपने कलाम में झूठा है। जो हक ताला के मासिवा किसी और से मोहब्बत रखे, माने अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से मोहब्बत रखे, वो अपने हाल में क्या है? उसको कमज़ोर करार दिया गया है। और जो उसके गैर की बात करे, मतलब गैरुल्लाह की बातें करे, फालतू की बातें करे, बेमतलब वाली बातें करे, वो क्या है? लब्बाक है और झूठा है। ये कह रहे हैं हज़रत अबू अली बिन हुसैन बिन मोहम्मद दक्काक रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत फजल अल्लाह बिन महमीनी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हुए, इनका भी कौल सुनिए
کہ تصوف وہ ہے کہ بے واسطہ حق کے ساتھ دل کا قیام ہو. کیا ہو؟ بے واسطہ حق کے ساتھ دل کا قیام ہو، اسی کو تصوف کہتے ہیں. تصوف وہ ہے کہ بے واسطہ یعنی بغیر کسی واسطہ کے حق کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ دل کا قیام ہو، یعنی آپ کا دل اللہ کے ساتھ بغیر واسطہ جڑ جائے تب آپ تصوف والے ہیں. ایسے ہی خالی بک بک کرنے سے تصوف والے نہیں ہو جائیے. حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفی سرسام کی بیماری کے مانند ہے. صوفی کیا ہے؟ سرسام کی ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے کہ بیماری کے طرح ہے کہ پہلے بکواس ہوتی ہے، پھر خاموشی ہوتی ہے، اور جب قائم ہو جاتی ہے تو گونگا بنا دیتی ہے. حضرت ابو القاسم کشیری کا قول یہ ہے کہ صوفی کیا ہوتا ہے؟ ایک مرض کی طرح ہوتا ہے کہ پہلے خوب بک بک کرتا ہے، خوب بولتا ہے صوفی، اس کے بعد کچھ باتیں جب سمجھ میں آتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے، پھر جب بالکل پوری طرح سے اس کے دل میں قائم ہو جاتی ہے فقیری اور صوفیزم اس کے اندر جب قرار پکڑ لیتی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے بے واسطہ حق کے ساتھ دل کا قیام لکھا ہے، تب جا کر کے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گونگا ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر 247 کشف الماجد. حضرت ابو احمد المظفر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سما کی طاقت اس وقت تک ہے جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو، اور جب مشاہدہ حاصل ہو جاتی ہے تو قدرت سما ناپید ہو جاتی ہے. مطلب سما کی طاقت اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ نہ ہو، یعنی مشاہدہ اگر نہیں حاصل ہے آپ کو تو سما آپ کے لیے مفید ہے، آپ کو مشاہدہ کروائے گی. لیکن جب مشاہدہ جن لوگوں کو حاصل ہو گیا، صاحب مشاہدہ ہو گئے، تو سما سننے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہ پاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سما کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں اور بعض لوگ سنتے ہی نہیں تھے. بہت سارے بزرگ لوگ یہ فرماتے ہیں حضرت ابو احمد المظفر رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ. پہلے بھی ذکر ہوا ہے کئی بار، یعنی جس شخص نے معرفت الہی حاصل کر لی اس کے منہ سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو منہ سے اللہ اللہ کہتا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی اسے معرفت الہی نصیب ہی نہیں ہوئی ہے. یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. صفحہ نمبر 6 پر اسرار حقیقی نام کی ایک کتاب جو ہے حدیث قدسی کے حوالے سے آج مکتوبات خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شائع بھی ہو چکی ہے، جس کا ذکر کئی بار کیا جا چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور یہ بھی دیکھیے کہ قلب المومن حاضر تعمل ذکر الخفیف ہو عیان مقام الذکر الخفیف ہو میت، یعنی مومن کے دل میں ذکر خفی ہر وقت موجود رہتا ہے، لہٰذا اسے حیات جاویدانی حاصل ہوتی ہے. مگر مسلم کا دل ذکر خفی سے چونکہ غافل رہتا ہے، اس لیے وہ در حقیقت مردہ شمار ہوتا ہے. قلب المومنین حاضرت من الذکر الخفی فہو عین مقام ذکر الخفی فہو میتا. اور مزید فرمایا کہ مومن عارف الہی ہوتا ہے، وہ خاموش اور غمگین رہتا ہے، جبکہ مسلم زاہد اور خشک ہوتا ہے، سوکھا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی صفحہ نمبر 7 پر اسرار حقیقی جو شائع ہوئی تھی اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کی گئی. مکتوبات میں درج ہے کن کا؟ خواجہ اجمیری کے مکتوبات میں، جو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے گئے تھے خاص طور سے. اب ہے حدیث مصطفیٰ، یہ دیکھتے چلیے کہ جس شخص کو رب کی معرفت حاصل ہو گئی وہ گونگا اور لنگڑا ہو گیا. اسی مکتوب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ابھی. پھر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی کا شرح میں یوں رقم تراز ہوئے ہیں کہ عارف کامل کی حالت یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے. یقین جانو کہ جب تک سالک غیر اللہ کا وجود تک بھی اپنے دل سے نہ نکال دے تب تک ایک قدم میں منزل عرفان کی راہ پر نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی عارف کامل بن سکتا ہے، کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی ہے، اور دوئی عارفین کے نزدیک عین کفر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ اللہ بحضور القلب، یعنی نماز حقیقی سے مومن کامل اور عارف الہی کو حضور دائمی حاصل ہوتی ہے. دیگر یہ کہ نماز انبیاء اور اولیاء اور خلفاء کی جو حضور قلب سے ادا کی جاتی ہے اس کا شمرہ وسائل الہی ہے، اور اس کے رسائی عالم جبروت و رحمانی ہوتی ہے.
نماز حقیقی دراصل یہی ہے کہ رحمانی نماز ہے، ورنہ نماز جو عوام الناس ظاہری طور پر بلا حضور قلب ادا کرتے ہیں یہ نماز نفسانی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گرامی یہ بھی تھا کہ من صلی صلاۃ طویلۃ فی المساجد وزین البدن بالامام فی الناظر الخلائق وما کان فی قلبہ من عجز فہو محبوب ولا صلاۃ ولا وصال، یعنی کہ علماء ظاہر پرست اور صوفیہ ریاکار خوب جبہ و دستار باندھ کر ظاہری شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ بنا کر کے محض ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے نفس مغرور اور خود پسندی کے قیر مذلت میں گرے ہوتے ہیں، یہ نماز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی نمازوں میں محبوب کے لیے جو انکساری ہے، اور نہ ہی ایسی نمازوں سے وصل یار مل سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے مکتوب اجمیری میں لکھی ہوئی مکتوبات خواجہ معین الدین چشتی میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ الانبیاء والاولیاء حبس الحواس عود الانفاس، یعنی انبیاء اور اولیاء کی نماز در حقیقت وہ نماز ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بلکہ ہر وقت ان کے حواس خمسہ غیر اللہ سے بند ہو جاتے ہیں، اور ان کا ایک ایک سانس یاد الہی میں گزرتا ہے، وہ اپنے ایک ایک سانس کا خیال و شمار رکھتے ہیں کہ کہیں غفلت میں نہ گزر جائے۔ یہی لوگ دراصل نمازی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ذکر اللسان القلقۃ و ذکر القلب وسوسۃ و ذکر الروح المشاہدۃ و ذکر الخفیہ دائمۃ، یعنی زبان کا ذکر لقلقہ ہے، دل کا ذکر وسوسہ ہے، اور روح کا ذکر مشاہدہ الہی ہے، اور ذکر خفی تو ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ اس کی کیا بات ہے؟ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم نے یہ بھی کہا کہ زبان کا ذکر کیا ہے؟ بکواس ہے، دل کا ذکر وسواس ہے، اور روح کا ذکر فاسن فاس ہے، بلکہ سب سے بہترین ذکر اللہ کا احساس ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سو واضح ہو کہ روزہ حقیقی کی ابتدا یہ ہے کہ انسان بتدریج معرفت الہی حاصل کر لے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ قیامت میں دیدار الہی نصیب ہو، یعنی روزہ اصل کے سحری معرفت اور مشاہدہ سے ہو، اور افطار دیدار اور وصلت سے ہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ کا فرمان یہ بھی ہے کہ من لا شیخ لہ لا دین لہ ومن لا دین لہ لا عرفان لہ ومن لا عرفان لہ لا حزب لہ ومن لا حزب لہ ومن لا انس لہ ولا مولا لہ، یعنی بے مرشد بے دین ہوتا ہے، بے دین معرفت الہی سے بے بہرہ ہوتا ہے، اور جو معرفت سے کورا ہو اس کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہو، جس کا جماعت سے تعلق نہ ہو اس کا کوئی مونس و غمخوار نہیں، اور اس کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہے اسرار حقیقی کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے خواجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ تحریر کیا کرتے ہیں آگے، کہ جو لوگ اپنی خودی کو نہیں مٹاتے، خواہ وہ صوفیہ کے جامع میں ملبوس ہوں، لیکن وہ منزل عرفان میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ انسان معرفت الہی کی منزل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جبکہ وہ اپنی خودی اور ہستی یکسر فراموش نہ کر دیا، اور محض ذات الہی اس کا ہر دم مطلوب نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس لیے اس کی وضاحتوں میں نہیں ہم جا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خواجہ بابا نے یہ بھی کہا کہ زکوٰۃ کے متعلق کے عارفین اسرار الہی کی زکوٰۃ مستحق کو ادا کریں، یعنی علم عرفان کا بانٹنا ہی اصل زکوٰۃ ہے۔ علم عرفان کا بانٹنا کیا ہے؟ اصل زکوٰۃ ہے۔ یہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو زکوٰۃ کے موضوع پر بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ دراصل کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کا تو ہے ہی ہے، مال کا جو ہے وہ ہے، لیکن عارفین کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک، چونکہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ مال نہیں ہوتا ہے، پیسہ کوڑی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک بہت بڑی مال ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے علم کی دولت، اور جب ہر دولت کی زکوٰۃ ہے تو یقیناً علم کی بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ لہذا عارفین کے لیے، علم معرفت کے جاننے والوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے علم معرفت کی زکوٰۃ دیں، مستحق کو ادا کریں، یعنی باٹا کریں۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں اپنے دانشتے کی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکیں، اور یہ زکوٰۃ ادا ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محبوب پر عاشق ہوگا وہی اپنی ہستی کو فنا کر سکتا ہے،
اور جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ ذات الہی کا مظہر ہو گیا، جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ ذات الہی کا مظہر ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عبد و معبود کے درمیان جب کوئی پردہ باقی نہیں رہتا تو صفات الہیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ذات الہی کی سمائی ہو جاتی ہے، اور اللہ کا بندے کے دل میں سمانا ہی کعبہ دل کا حج حقیقی حج ہے۔ حج کے موضوع پر انہوں نے یہ فرما دیا کہ اللہ کا بندے کے دل میں سما جانا ہی کعبہ دل کا حج ہے۔ اور یہ حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں آگے کہ خلق آدم علی صورت ہی، یعنی بے شک ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربک، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔